جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا، جب انہوں نے اپنے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیا، انہوں نے ان تمام کی تمام گناہوں کو الوداع کہہ دیا، ان تمام کی تمام گناہوں کو چھوڑ دیا۔ ایک حدیث کے اندر ذکر آتا ہے مرثد ابن ابی مرثد کا، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہے جو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ اور اس کا یہ کام تھا کہ مکہ سے جو مظلوم تھے، مکہ کے اندر جو مسلمان کمزور تھے، اس کو مکہ سے اٹھا کر کے مدینہ لے کر کے جایا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ مرثد ابن ابی مرثد جو ہے مکے کے اندر آتے ہیں اور مظلوموں کو نکالنے کے لیے، مظلوموں کو مکہ سے لے جانے کے لیے ایک دیوار کے اوپر چڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک عورت کی نظر مرثد ابن ابی مرثد کے اوپر پڑتی ہے اور وہ عورت جو ہے عناق نامی عورت ہے اور زمانہ جاہلیت کے اندر مرثد ابن ابی مرثد کا ناجائز تعلقات اس عورت کے ساتھ تھا۔ وہ عورت مرثد ابن ابی مرثد کو دیکھ لیتی ہے اور مرثد ابن ابی مرثد کو آواز دیتی ہے کہ اے مرثد۔ مرثد نیچے اتر کے دیکھتے ہیں تو سامنے عناق کھڑی ہے، وہ عورت کھڑی ہے، وہ لڑکی کھڑی ہے جس سے عناق زمانے جاہلیت میں محبت کیا کرتے تھے، وہ عورت کھڑی ہے اور وہ عناق کہہ رہی ہے کہ اے مرثد، چلو آج بڑے موقع سے مل گئے ہو، چلو آج میرے ساتھ کچھ راتیں گزار لیا جائے، چلو کچھ موج مستی کر لیا جائے۔ جیسے ہی یہ الفاظ مرثد ابن ابی مرثد کے کانوں سے ٹکراتی ہے، جیسے ہی یہ الفاظ مرثد ابن ابی مرثد کے کانوں سے ٹکراتی ہے، مرثد ابن ابی مرثد کہتے ہیں کہ اے عناق، میں تمہارے ساتھ رات نہیں گزار سکتا اور میں تمہارے ساتھ موج مستی نہیں کر سکتا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اے مرثد، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ آج سے پہلے تو میرے بنا رہ بھی نہیں سکتا تھا، تو میرے بنا ایک پل رہ بھی نہیں سکتا تھا، آگے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے کون سی چیز مل گئی ہے جو تو میرے ساتھ ایک رات بھی گزارنا نہیں چاہتا ہے؟ مرثد ابن ابی مرثد جواب دیتے ہیں کہ اے عناق، مجھے کوئی چیز نہیں ملی ہے، بلکہ میں تو اس رب کے اوپر ایمان لے آیا ہوں اور اس نبی کے کلمے کے اوپر میں ایمان لے آیا ہوں جس نبی کی کلمے کے اوپر ایمان لے آنے کے بعد ایک انسان زنا کے قریب نہیں جا سکتا، ایک انسان بدکاری کے قریب نہیں جا سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، مرثد ابن ابی مرثد کہتے ہیں کہ اے عناق، میں نے اپنے قدم کو اس اسلام کی دائرے کے اندر رکھ دیا ہے جس دائرے کے اندر ایک انسان اگر اپنے قدم کو رکھ دیتا ہے تو اس کے اوپر زنا کاری حرام ہو جاتی ہے، اس کے اوپر بدکاری حرام ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ صحابہ کرام ہوا کرتے تھے جن لوگوں نے جب اسلام کو قبول کر لیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان لیا اور جب اپنے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ مان لیا، ان لوگوں نے فوراً تمام کی تمام گناہوں کو الوداع کہہ دیا اور اس طرح کی تمام برائیوں کو چھوڑ دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے جس طرح مرثد ابن ابی مرثد نے زنا کاری کے وہ موقع کو چھوڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف پلٹنا اپنے لیے بہتر سمجھا۔ تو معاشرے کی اصلاح اسی وقت ہو سکتی ہے جب ایک انسان اسلام کو سمجھ لے اور اسلام کے تقاضے کو سمجھ لے کہ اسلام کا تقاضا کیا ہے، اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے، اسی وقت معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان اسلام کو ہی نہ سمجھے، اسلام کو ہی نہ جانے کہ اسلام کا تقاضا کیا ہے، اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو کن چیزوں سے روک رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کن طرح کے کاموں کو کرنے کا حکم دے رہا ہے، اسی وقت معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں،
یہ چند باتیں میں نے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی. وقت اجازت نہیں دے رہا، اس لیے میں انہیں چند باتوں کے ساتھ میں اپنے تقریر کو یہیں سے ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کئی ہوئی باتوں پر سب سے پہلے مجھے پھر سننے والے تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور حدیث کے اصولوں کے اوپر ہم تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.